بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے لیے ایک بہت بڑی سعادت لائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ سلامت رہے، غذاؤں کو ہمیشہ صحت مند طریقے سے ہضم کرتا رہے، آپ کو کبھی کوئی معدے کی، آنتوں کی، قبض کی، گیس کی، تبخیر کی بیماری نہ رہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا جسم ہمیشہ ایسا رہے کہ کبھی نہ کمزور ہو، نہ بہت زیادہ بڑھے، موٹا ہو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جلد کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ میرے جسم سے پیپ بہتی تھی اور میں پیپ نہیں روک سکا دنیا کی کوئی۔ میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب کے ناخن گلے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں دنیا کی ہر دوا کھا چکا ہوں، حتیٰ کہ میں دستخط یوں کر کے کرتا ہوں میرے ناخن کوئی نہ دیکھے۔ افسر تھے کسی کمپنی، خوبصورت آنکھیں، خوبصورت چہرہ، خوبصورت ناخن، خوبصورت ہاتھ، خوبصورت جلد۔ جگر کو صحت دے، معدے کو صحت دے، قبض، گیس، ہیپاٹائٹس کا تو علاج ہی ہے نا، السر کا اور تیزابیت کا علاج، طبیعت کو تر و تازہ رکھے، صحت مند رکھے۔ اور جلدی امراض تو میں نے بتائے ہیں، سورائسس ہے، چنبل ہے اور جلد کی خطرناک بیماری ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، برس پھل بیری تھی، سفید جسم سفید ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ایک سال پورا مجھے ایک پاؤ روزانہ جس شکل میں کھائیں۔ وہ ایک سال کیا، وہ تو کوئی 7-8 مہینے کے بعد اس کے جسم کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، تمام سکن، اس کی جلد لاجواب۔ لیکن کہنے لگا اس کے ساتھ اور حیرت انگیز فائدہ ہوا۔ میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ کہا جسم اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ میں پتھروں کے پتھر، وزنی چیزیں اٹھاتا ہوں، اس سے پہلے میں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ہڈیاں مضبوط، اعصاب مضبوط، دماغ مضبوط ہو گیا اور نظر بہت طاقتور ہو گئی ہے۔ آپ روزانہ استعمال کیجئے، چاہے تھوڑا کر لیں، آپ روزانہ استعمال کریں۔ شوگر کے وہ مریض جسم کے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ شوگر کبھی کنٹرول نہیں ہوتی، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، یا گینگرین، شوگر کا حصہ، کوئی جسم کا حصہ کاٹ دیا جائے، اس کے لیے بہت لاجواب، بے مثال، با کمال نسخہ ہے۔ اپنی زندگی میں یہ فطری چیزیں، یہ سادہ چیزیں، یہ سستی چیزیں شامل کرتے جائیں، صحت پاتے جائیں، تندرستی پاتے جائیں۔ یاد رکھیے گا، بیمار اپنی ذات پہ بھی بوجھ، گھر پہ بھی بوجھ، معاشرے میں بوجھ۔ تقدیر میں لکھا ہے وہ اور بات ہے، لیکن انسان اپنی زندگی میں ان صحت مند رازوں کو شامل کرتا جائے۔ میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے مجھے کسی عرب ملک میں ایک قہوہ پلایا۔ قہوے میں تازہ پودینہ تھا۔ کہتے میں نے اس کا نام کہا شاہی نانا۔ میں نے سمجھا، میرے ساتھ ایک بیٹھے تھے بندہ، کہہ رہے نانا کی چاہ؟ میں کہا نانا، اس میں عین ہے تو نانا کہتے ہیں۔ عرب میں پودینہ کا استعمال بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں پودینے کا استعمال اب کچھ بڑھ رہا ہے، عرب میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا آپ پودینہ کھائیں، پودینے کی بھجیا پکا کے کھائیں، پودینے کا سالن پکا کے کھائیں، پودینہ تھوڑا سا انڈا آملیٹ جس میں پودینہ بہت زیادہ ہو۔ اچھا پودینہ دہی میں ہلکا سا سفید زیرہ ہو، کالی مرچ ہو، اس میں رائتہ کھائیں، پودینہ سلاد کھائیں۔ پرانی تہذیبوں میں، ہزاروں سالوں تہذیبوں میں ان جگہوں پہ چل چل کے گیا ہوں، ان میں حسن و جمال کا راز ہمیشہ پودینہ رہا ہے۔ باہر کی لگانے والی چیزیں حسن و جمال کا راز نہیں رہیں۔ پودینہ انسان کی زندگی میں حسن پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تو آپ پودینے کا استعمال کریں، آپ پودینے کا شیک استعمال کریں، لیکن اس میں کوئی مصنوعی اور چیز نہ ڈالیں۔ پودینہ ڈنڈیوں سمیت کاٹ لیں، اس کو شیک، اور اس میں ہلکا سا لیمو اور ہلکی سی کالی مرچ اور ہلکا کالا نمک یا سادہ نمک، اس کا ذائقہ آپ کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ آنے والے مہمانوں کی تواضع کریں۔ میں ایک چٹنی بتاتا ہوں جس چٹنی کو میں بہت زیادہ لوگوں کو دیتا ہوں۔ پودینہ، لہسن، ادرک، اناردانہ، ہم وزن لے لیں، باریک پیس لیں، لیکن میں ہم وزن میں ہمیشہ پودینے کو 4 گنا زیادہ رکھواتا ہوں، پودینہ 4 گنا زیادہ ہو۔ اور اگر آپ کو دیسی پودینہ ملے تو کیا خوب ہے، اس کو رگڑ لیں، پیس لیں، اور اس کے بعد اس کے شاشے بنا کے رکھ لیں، کیوبز بنا کے رکھ لیں، یا فریج میں اس کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ دیں۔ روزانہ اپنی غذا میں اس چٹنی کا استعمال کریں، یا ایسا کریں اس چٹنی کو دہی میں ڈال کے، آپ دہی میں ملا کے آپ اپنے غذا میں، کھانے میں استعمال کریں، جن میں پودینہ
सेहत का एक बेहतरीन राज है। एक टोटका बताता हूँ। आप पानी की बोतल लें, जो आप पानी रोज़ाना पीते हैं, उसमें पुदीना के 10, 20, 30 पत्ते छोटे से डाल दें। बस पानी ख़त्म हो और डालते जाएं, उसी में से पानी पिएं। और अगर एक छोटा सा लीमू का टुकड़ा भी डाल दें तो कमाल है। उसी पानी को पिएं, फिर उस पानी की सेहत और तंदुरुस्ती देखें। आप चाहें बे तो उस पुदीने को चबा के निकल जाएं, खा लें, लेकिन वो पुदीना अपने शिफाई राज और ज़र्रात आपके जिस्म में दाखिल करता जाएगा। बीमारियां धुलती जाएंगी। जिगर, दिल, गुर्दे और जिस्म आपको सलाम करेंगे कि आपने हमारी खिदमत की, हम आपकी खिदमत करेंगे, आपको सेहतमंद। एक शख्स दुखी आया मेरे आका की बारगाह में। आपने फरमाया तो कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व आऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व आऊज़ु बिका मिन गलबत दैन व कहर रिजाल। हम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हम है। अरबी के हम के दो माने हैं, गौर से सुनिएगा। एक हम के माने हैं कि हम ही हम हैं। एक हम आता है जिसको आजकल डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये हम है। ऐ मौला मैं तुझसे हम से नजात मांगता हूं। हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता है। फिर गौर से सुने, हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता, अंदर से बंदे को खत्म कर देता। और हुज़्न वो गम है जो नजर आता है। मसलन कहीं चोट के दाग नजर आए, आंसू बहते नजर आए, सिसकियां, हिचकियां, आहें ये नजर आ रही हैं, ये हुज़्न है। हुज़्न है, ये गम की वो शक्ल है जो नजर आ रही है। और हम गम की वो शक्ल है जो नजर नहीं आती। बज़ाहिर कह के हैं, बज़ाहिर मुस्कुराहट है, बज़ाहिर आपस में मोहब्बत है, बज़ाहिर खाने चल रहे हैं, अंदर 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 बंदा बुझा चला गया। रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, खुशबू चली गई तो वकारे चमन गया। अंदर से खुशबू चली जाती। और इससे मेरे आका ने और आका के साथियों ने इससे पनाह मांगी। आज भी जो शख्स जिंदगी में यह दुआ पड़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न, अल्लाह औलाद का ऐसा गम जो मेरे अंदर खा जाए, बीवी का ऐसा गम, बच्चों का ऐसा गम, माँ बाप की ऐसी कुढ़न और माँ बाप का ऐसा दर्द जो मेरे अंदर को पिघला दे, मेरे अंदर को पिघला दे। वो गम, वो हम, वो दर्द, वो कुढ़न जो मैं किसी से बयान भी ना कर सकूं, ये रोग किसी को कह भी ना सकूं, लेकिन ये रोग मुझे अंदर 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 मेरे अंदर को खत्म कर दे। ये हम है। हम आज से सदियों पहले जब ये लफ्ज टेंशन कहीं लुगत में भी नहीं थी, ये डिप्रेशन, टेंशन, ये पता नहीं क्या लफ्ज, ये कहीं था ही नहीं। बहुत बड़ी रूहानी दूरबीन थी मेरे कमली वाले के पास। वो दूरबीन से देख रहे थे कि सदियों के बाद मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा और मेरी उम्मत एक गम में चली जाएगी, मेरी गम में चली जाएगी। तो फरमाया कि मेरे प्यारो, मेरी उम्मती हो, अगर सारे गमों और दुखों से दूरी चाहते हो और सारी मुश्किलात और मसाइल और नाकामियों को खत्म करना चाहते हो और चाहते हो कि अंदर भी खुशी और बाहर भी खुशी हो, तो जिंदगी में थोड़ा सा वक्त रोज निकाल के पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। पढ़ लिया करो। पूरी दुआ नहीं पढ़ सकते, दुआ का यही बोल पढ़ लिया करो। पूरी दुआ तो है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न अज्ज़ वल कसल, आजिज़ हो जाऊं, सुस्ती मेरे ऊपर गालिब हो जाए, जुब्न वल बुख्ल,
اندر سے کھوکھلا ہو جاؤں، میرے اندر بخیلی آ جائے، بزدلی آ جائے، غلبت الدین، کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ جائے، کسی کا حق میرے اوپر چڑھ جائے، وقہر الرجال، کوئی ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے، میرے آفس میں، میرے گاؤں میں، میرے محلے گلی میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، غلبت الدین وقہر الرجال، ایسا شخص جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، انتقام ہو، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ ہوا، قہر الرجال۔ میرے کملی والے کے بول آج صدیوں پہلے آج بھی روشن تابندہ ہیں، میرے آقا کے بول آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، آج بھی، آج بھی۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان بولوں پہ غور کرے، ان بولوں پہ یقین کرے، اور ان سچے بولوں کو توجہ سے اپنی زندگی میں سمو لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ میری ایک درخواست ہے، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، میری ایک درخواست ہے۔ ان میں ایک یہ دعا ہے، پوری دعا یاد نہیں، اتنی کر لیں، پوری پڑھ لیں، 3 بار صبح شام پڑھ لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کتنے سیکنڈ لگے؟ پھر پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، 3 سیکنڈ، تو 1 منٹ 3 بار پڑھ رہے ہیں، 7 بار پڑھ رہے ہیں۔ زندگی بہت غم زدہ ہے، زندگی میں بہت غم ہے۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ ہیں۔ میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا، بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ ان کی کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں محل میں۔ ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا، اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں، صفات بھی بہت زیادہ تھیں، اچانک بے ہوش ہو گئی، اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں، اس کا ہوش نہ آیا۔ معالج سب تھک گئے، سب لوگ تھک گئے، اس کا ہوش نہ آیا۔ آخرکار ایک درویش آئے، انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا، اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، تو فرمایا اوہ اس کو حسد کھا گیا ہے، اس کو حسد کھا گیا ہے۔ تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت، اس کا علاج صرف موت ہے، اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں، گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں، ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے، لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں، لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا۔ پھر فرمایا ایسا کرو، اس کے ارد گرد بڑے گوشت کو اکٹھا کرو اور جانوروں کو ذبح کرو، اور اتنا جانور ذبح ہو کہ اس کے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو نا ذبح کرتے ہوئے اس کی لہو سے، اس کے خون سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے۔ خون کی بھی ایک بو ہوتی ہے ابتدائی، بعد میں خون کی بو بدل جاتی ہے، وہ اور بو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے۔ بعد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، اور پہلے ایک بو ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے ارد گرد جمع کرو، اور وہ جمع کیے گئیں، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا جسم کا نیچے کا حصہ سارا خون سے بھر گیا۔ چاروں طرف جانور ذبح کیے گئے، اور اس کو کسی ایسی ڈھلوان کی جگہ پہ سلایا گیا جہاں خون جانور کا بہہ کے اس کے جسم کی طرف آئے۔
اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا سارا جسم خون اس کا نیچے والا حصہ ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ خون میں تیرنا شروع کر دے گی، اتنا خون، اتنا خون۔ اور پھر یہ آیت کو مسلسل پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور اس آیت کو ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد، اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھا گیا اتنا 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 کہ ہر بندے کی سانس پھول گئی اور بے کلی اور جسم کی کیفیتیں بدل گئیں۔ اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا، پوچھا کیا تھا؟ کہا میں بیٹھی تھی، ایک ریچھ آیا اور آ کے نا اس نے میرے منہ کے ساتھ منہ ملایا اور میرے اندر سے کچھ کھینچا تو بس اس کے بعد میں بے ہوشی میں چلی گئی۔ اور کہا جب ہوش آیا تو کچھ محسوس ہوا؟ کہا ایک سفید سی چیز آئی، اس کے پاس ایک سبز رنگ کا رومال تھا، اس رومال میں کچھ چیز تھی جو میرے منہ میں ڈالی، وہ دودھ تھا یا پانی سفید تھا، وہ میرے منہ میں گئی اور میرے منہ میں جاتے ہی وہ میں سکون میں آئی، اور سکون میں آتے ہی میرے اندر ایسے ہے جیسے روح کسی نے نکال لی تھی، وہ روح میرے اندر واپس آ گئی اور میرا جسم پھر سے بہاروں اور رحمتوں اور جان میں جان آ گئی۔ تو شیخ نے بتایا، وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، فرمایا اصل میں یہ تھا کہ اس کے اندر کی جو جان تھی، جسم کی، روح کی وہ جان تھی، وہ چیز اس نے اس کو نکالا، اب جسم رہا اور سانسیں رہیں، اور اس نے اس کو کھینچا، اور یہ جو نور ہے اس نے وہ چیز اس کو واپس لا کے دی۔ اور پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ کہا اس آیت کا ہے، من شر حاسد، من شر حاسد۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ ایک عمل کروانا میں چاہتا ہوں، اور وہ عمل حدیث سے ثابت ہے، حیات الصحابہ میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائیل۔ اس کا کام صرف ایک ہے، وہ ہے مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا۔ مسلمانوں کے دلوں میں کیا پہنچانا؟ ٹھنڈک پہنچانا۔ دل پریشان، حالات پریشان، اور سب کچھ ہے، کمروں میں ٹھنڈک، گاڑی میں ٹھنڈک، سب کچھ ہے، پر اندر ٹھنڈک نہیں ہے، یعنی دل بے چین ہے اور دل پریشان ہے۔ وہ اربوں انسان ہے، وہ کھربوں انسان ہے، ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اتنا وجود دی ہے، فرشتہ کافی ہے، اور اس کا کام صرف مسلمانوں کے، مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک، سکون، اطمینان، راحت پہنچانا ہے، راحت پہنچانا ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ جو بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق پہلے آپ نے سننا ہے غور سے۔ آپ نے دونوں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھیں، گہرا سانس لیں، دونوں آنکھیں بند کریں گے، دایاں ہاتھ دل پر رکھیں گے، گہرا سانس لیں گے اور سانس روکیں گے جتنے لمحے سانس روک سکیں گے، اور پڑھیں گے اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت ریبائیل۔ زندگی میں کہیں بھی دل میں تلخی آئے، سختی آئے، بے چینی آئے، پریشانی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے اور خیر چھن جائے، تو
آپ اپنے جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اور یہ عمل ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جہاں بھی، اور اس کو سانس روک کے آپ پڑھ کریں، آپ کو نقد رزلٹ ملے گا، اسی وقت رزلٹ ملے گا، اسی وقت اس کا نتیجہ ملے گا۔ اپنے غم، اپنے ہم، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی ٹینشنیں، اپنی انزائٹیاں، اپنے سٹریس اور اپنی ذہنی الجھنیں، دل کے دکھ تکلیفیں سارے ریبائل کے حوالے کر دی۔ کس کے حوالے؟ فرشتے کے حوالے کیے۔ فرشتے کی ہے ڈیوٹی، اس نے اپنے غموں کو بدلنا ہے سکون، چین، راحت، برکت، عافیت میں، وہ اپنا کام کرے گا، اس کی ڈیوٹی لگی، کیونکہ فرشتوں میں نافرمانی کا گمان ہی نہیں ہے، فرشتوں میں حکم عدولی کا تصور ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے اپنا کام کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے سارے کے سارے ہم اور غم، فکریں اور درد کس کے حوالے کر دیے؟ کس کے؟ ریبائل کے حوالے کر دیے۔ سارے ہم اور غم اور دکھ اور پریشانیاں آپ نے ریبائل کے حوالے کر دی۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔